ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ عام مسلمانوں کے لیے دین اسلام کی جن باتوں کا جاننا سمجھنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری اور واجب ہے، اور جن معلومات کے بغیر ایک مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان نہیں رہ سکتا، ان معلومات کو علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے، اور اس رسالے کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے بہت اہم معلوماتی اسباق۔ اس کتاب میں علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے ان معلومات کو یا ان ضروری باتوں کو الگ الگ درس کی شکل میں جمع کیا ہے۔ تو درس نمبر 1 کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، جن میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حفظ کے متعلق اور اس کی تفسیر اور تشریح کے متعلق گفتگو کی ہے۔ درس نمبر 1 میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی جن صورتوں کو آپ نے یاد کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی تلاوت کسی قاری کے سامنے بیٹھ کر کے درست کیجئے، اس کی مشق کیجئے، اور پھر اس کے بعد اس سورہ یا ان صورتوں کا معنی اور مفہوم مختصر انداز ہی میں صحیح ضرور جانیے، تاکہ جب آپ نماز ادا کریں تو اس وقت صرف آپ کی زبان کام نہ کرے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت میں آئے اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہم نے مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الناس سے لے کر کے سورہ زلزال تک، اور پچھلے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے ہم کہاں پہنچے ہیں؟ سورہ المعون تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور ان کی تفسیر مختصر انداز میں ہم نے یعنی گفتگو میں اپنی بیان کی ہے، ضروری ہے کہ انسان ان کو یاد رکھے، کیونکہ یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، اور جب نماز پڑھے تو جو مختصر تفسیر اس کے ذہن میں ہے، سورہ کے متعلق جو سمری اس کے ذہن میں ہے، وہ تازہ ہو، تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تفسیر کے سلسلے میں ایک بڑی ضروری تنبیہ آج کے درس میں مجھے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کریم کی اس کا معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات سے کیا مراد ہے، یہ معنی ہوتا ہے تفسیر قرآن کا۔ اس کو تھوڑا سا اور واضح کر کے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات یا مکمل قرآن مجید یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تکلم فرمایا، اللہ نے بات کی ہے، اللہ کی بات ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، اور اسی کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لہذا جب قرآن کی آیتیں اللہ رب العالمین کا کلام ہیں، تو ان آیات کا صحیح اور درست معنی، ان آیات کی درست مراد صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کلام کا ایک معنی مخاطب بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخاطب نے، یعنی جس کے سامنے وہ کلام بیان کیا جائے، اس نے اس کلام کا جو مطلب سمجھا ہے وہ مطلب بیان کرنے والے کا بھی ہے۔ ایک آدمی کوئی جملہ کہتا ہے
جیسے ایک آدمی کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، سامنے والا انسان سمجھتا ہے اچھا یہ بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اگر بولنے والا انسان اس نے اپنے لہجے میں یا اسی طریقے پر اس نے اپنے اس جملے سے یہ مراد لیا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، ہاں، یعنی اس نے اٹھنے کا حکم دیا ہے اور سامنے والا انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، تو کس کی سمجھ کا اعتبار ہوگا؟ بولنے والے کی سمجھ کا اعتبار ہوگا، کیونکہ وہ بولنے والا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک، یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اعتبار بولنے والے اور کلام کرنے والے کی فہم کا ہے، سامنے والے کی سمجھ کا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کی سمجھ جو ہے وہ بولنے والے کی سمجھ سے میچ کرے، اگر میچ کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے تو بولنے والے کی سمجھ کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، اور قرآن مجید عربی زبان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان تمام کی زبان بھی عربی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات 10 کر کے سیکھا کرتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے؟ وہ اللہ رب العالمین کی سمجھ سیکھتے تھے، اللہ رب العالمین کی مراد سیکھتے تھے، ان آیات میں اللہ کی کیا مراد ہے، کیونکہ ہمیں اس آیت کا ایک معنی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ہمیں جو معنی سمجھ میں آئے ضروری ہے کہ وہ معتبر ہے؟ نہیں، وہ معتبر ہے جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام قرآن مجید کا معنی اور مفہوم، اور جس کو آپ مراد الہی کہتے ہیں، یہ سیکھا کرتے تھے اور پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ فہم معتبر ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ سلسلہ جہاں تک چلے وہاں تک اور وہ فہم معتبر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو ہے نا، 2 بنیادی طریقہ ہے، اور ان 2 بنیادی طریقوں میں ایک اصل طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ جو اصل طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر خود قرآن مجید کی آیات سے کی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے ان آیات کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کی جائے، یا آپ کے صحابہ نے آیات کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے آیات کی تفسیر ان صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، تابعین کے فہم کے مطابق کی جائے، تبع تابعین نے جو تفسیریں بیان کی ہیں ان کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے، کیونکہ ان کی تفسیر کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تفسیر کے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام سے بہتری اور بھلائی کا وعدہ کیا، بہتری اور بھلائی کا وعدہ کیا۔ اب انسان اگر اس تفسیر میں اپنی عقل دوڑائے، اپنے اعتبار سے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا سمجھے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا سمجھے گا؟ اچھا اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ کیا، کوئی بھلائی اللہ چاہے گا تو ان صحابہ کرام کو دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس کا آپ وہ تفسیری معنی دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا ہوا مفسرین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور جن کی یعنی جو معنی بڑے بڑے تابعین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں الحسنہ سے مراد الجنہ ہے، بہتری اور بھلائی سے کیا مراد ہے؟ جنت مراد ہے، تو ہم جنت مراد لیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے تفسیر کا، یہی اصل طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعہ، صحابہ کے اقوال، تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کی روشنی میں کی جائے۔ یہ اصل طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ آتا ہے جو اصل نہیں ہے اور بہت ساری کنڈیشنز اس طریقہ تفسیر کے لیے مفسرین نے جو ہے وہ متعین کی ہیں، وہ ہے تفسیر انسانی عقل کی بنیاد پر، انسان اپنی رائے، اپنی عقل کی بنیاد پر تفسیر کرے۔ تو یہ تفسیر گرچہ مطلب یہ کہ طریقہ جائز ہے، لیکن اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، بہت سارے شرائط ہیں، کچھ شرطیں میں سامنے آپ کے بیان کرتا ہوں۔
ان تمام یعنی شرطوں کا خلاصہ اگر آپ دیکھیے گا تو گھوم پھر کر کے بات وہیں آتی ہے کہ وہ تفسیر بالرائے جو ہے، عقل کے ذریعے سے تفسیر، وہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کے دائرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، گرچہ آپ کی عقل کی بنیاد پر ہے۔ تو مفسرین نے جیسے کئی شرائط بیان کی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ تفسیر شرعی کسی حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور تفسیر بالماثور جو ہے، یعنی کسی آیت کی تفسیر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین وغیرہ سے منقول ہے تو آپ کے عقل کی بنیاد پر جو تفسیر کی گئی ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ اس کے بھی خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے پر آپ کی گئی تفسیر عربی زبان کے دائرے کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری شرطیں مفسرین نے بیان کی ہیں، آپ ان تمام کا خلاصہ نکالیے گا اگر تو گھوم پھر کر کے بات اس اصل طریقے تک پہنچے گی کہ قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے ہم تک پہنچی ہے قرآن کریم کی۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں، یہ بڑی بنیادی اور ضروری بات ہے۔ اس بات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ اتنا پرفتن زمانہ ہے کہ لوگوں نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کو بھی نہیں بخشتے ہیں لوگ۔ بہت سارے بازار میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے پھر ان آیات کی اپنی منمانی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کی یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی وہ تفسیر بیان کی جائے، یعنی قرآن مجید کی آیات کا وہ معنی بیان کیا جائے، وہ فہم پیش کیا جائے کہ جس فہم کی بنیاد پر، جس فہم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی۔ قرآن مجید کا جو معنی اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے، ان معانی کو بیان کرنے کے بجائے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آیات کا ایسا معنی بیان کریں جو بالکل انوکھا ہو، جو بالکل نیا ہو، تاکہ سننے والا انسان لطف حاصل کرے، سننے والا انسان لطف حاصل کرے۔ کوئی انوکھی چیز پیش کروں تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی یہ پیش کردہ چیزیں ضرور انوکھی ہو سکتی ہیں، انوکھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی نہیں ہو سکتی۔ ان کی وہ باتیں، وہ تفسیریں، وہ انوکھی ہوں گی لیکن شرعی نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ انوکھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن مراد الہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس طرح کے جو لوگ ہیں اور اس انداز میں تفسیر کرنے والے جو لوگ ہیں، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی تفسیر پیش کی ہے کہ آج تک کسی نے تفسیر پیش نہیں کی۔ بھائی یہ آپ کے حق ہونے کی نہیں، باطل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال 1500 سال تک جو ایک معتبر تفسیر کسی آیت کی، کسی آیت کا معنی علماء اور فقہاء اور مفسرین نے سمجھا ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے دماغ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آپ کی عقل میں بھی وہ بات نہیں آئی جو آپ کی عقل میں آ رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئی جو سمجھ اور جو فہم آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو تختہ مشق بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ لوگ جو ہے آج کل قرآن مجید کی تفسیر کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ ارے یہ قرآن کی تفسیر، یہ تو بہت آسان کام ہے، بس یہ کہ آیت پڑھنی ہے اور اس کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے بک دینا ہے، بول دینا ہے، توڑ مڑوڑ کر کے۔ آج کل ایک اور بڑی بیماری لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو جو ہے نا، وہ یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے توڑ مڑوڑ کر کے سائنسی تحقیقات کے برابر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں، یعنی قرآن آیات کا تعلق سائنسی تحقیقات سے جوڑ دیا جائے، قرآن آیات کو سائنسی تحقیقات کی روشنی میں پیش کیا جائے، یا اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، قرآن آیات کی صداقت کو سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے ثابت کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سائنسی تحقیقات انسانی تحقیقات ہیں، سائنسی تحقیقات یہ انسانی تحقیقات ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، کل اس سے رجوع کر لیا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ آج ایک نظریہ پیش کیا گیا، ایک انسان نے پیش کیا، دوسرے انسان نے اس پر رد کر دیا، یعنی آپ کا یہ نظریہ باطل ہے، یہ دوسرا نظریہ آ گیا۔ تو یہ سائنسی تحقیقات خود اپنے آپ میں مستحکم نہیں ہے، خود اپنے آپ میں اس کے اندر استقلال نہیں ہے، یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک انسان خود آج تحقیق کرتا ہے، کل تحقیق کو دوسری نئی ثابت ہوتی ہے اس کے سامنے، وہ اپنی پرانی تحقیق کو باطل قرار دیتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن آیات کو
سائنسی تحقیقات سے ملانے اور جوڑنے کی کوشش کریں گے اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کل جس سائنسی تحقیق سے آپ نے قرآنی آیات کو ملایا ہے اگر وہ باطل ثابت ہو گئی تو اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ قرآنی آیت پہ پڑے گا. پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ آیت بیکار، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں خاص کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کے جتنے مفسرین ہیں ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1 سال 2 سال کا ایسے ہی عربی زبان کا کورس کیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بڑے مفسر بنے ہوئے ہیں، بڑا بڑا نام ہے نا. اپنے ملک میں بعض لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر کے وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کی یعنی عجیب و ایسی میں نے تفسیریں سنی ہیں کہ یعنی ان تفسیروں کو سن کر کے انسان کو غصہ بھی آئے اور افسوس بھی ہو کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ. اپنی تفسیر، اپنا معنی، یہاں تک کہ عربی زبان کے اعتبار سے بھی اس کا وہ بیان کردہ معنی جو ہے وہ باطل ہوتا ہے. اب من مانی چیز، اوٹ پٹانگ چیزیں آج کل لوگ قرآنی تفسیر کی شکل میں جو ہے وہ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر کے بندوق چلانا. تو فیمس ہونا ہے، کیا کیا جائے؟ قرآن کی تفسیر شروع کر دی جائے. اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن کریم کو تختہ مشق بنا لیا ہے، اس پر زور آزمائی کرتے ہیں اور فیمس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے کا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے خرافات آپ کو نہیں ملیں گے. اس سے پہلے بھی جو کچھ ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیریں کی ہیں اور انہوں نے لغوی اعتبار سے ایک قرآن کا ایک اعجاز بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی دیکھیے لغوی اعتبار سے بھی عربی زبان کے اندر بھی یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. ان کی الگ خدمات ہیں بہرحال. لیکن آج کے زمانے میں جو تفسیر کے معاملے میں جو فتنہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا فتنہ ہے. ہر جاہل انسان اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ فیمس بھی ہو جاتا ہے. لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا مفسر، جبکہ اس نے نہ عربی زبان سیکھی ہے پراپر صحیح طریقے پر باضابطہ طور پہ، اور نہ علوم شرعیہ سے کسی ایک علم کو بھی اس نے باضابطہ طور پہ سیکھا ہے. کسی ایک علم کو بھی، فقہ کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو یا تفسیر کا علم ہو، کچھ نہیں سیکھا ہے. بس یہ ایک کیمرہ لگا کر کے لوگوں کے درمیان اس نے بیان کرنا شروع کیا. آج کل تو لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، فزیکلی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگ بس ایک اکیلے کمرے میں کیمرہ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ فیمس ہو گئے تو ہو گئے، پھر سب کچھ ان کا وہی ہو جاتا ہے. بہرحال تو تفسیر کے معاملے میں یہ بڑی ضروری تنبیہ تھی. اس معاملے میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. خاص کر کے فیس بک اور یوٹیوب پر بہت سارے لوگ جو ہیں جو مفسر کے نام سے مشہور ہیں لیکن حقیقی معنی میں وہ جاہل ہیں، حقیقی معنی میں جاہل ہیں اور مجرم ہیں. تو ہر مشہور انسان جو ہے وہ مفسر ہو ضروری نہیں. ہر وہ انسان جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی تفسیر معتبر ہے اور وہ انسان معتبر ہے. آج کل اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مشہور ہیں اور غیر معتبر، اور جو معتبر لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ نظر آئیں گے. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. چلیے اب اس کے بعد یہ تنبیہ بڑی ضروری تھی اس لیے میں نے آج اسی سے درس کی ابتدا کی ہے. ہم پہنچے تھے سورہ المعون تک. آج انشاءاللہ مختصر انداز میں ہی سورۃ الفیل اور سورہ قریش ان دونوں سورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ قریش کا تعلق سورۃ الفیل سے ہے، تو اس لیے پہلے سورۃ الفیل کی تفسیر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے کیونکہ معنی بھی کنٹینیو ہو رہا ہے سورہ قریش میں. سورۃ الفیل یہ سورہ اتفاقی طور پہ مکی سورہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور الفیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. سورۃ الفیل یعنی ہاتھیوں والی سورہ. در حقیقت اس سورہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ہاتھی شامل ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الفیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا.
یہاں ہاتھی والے سے کون مراد ہے؟ ابرہا اور اس کے لشکر مراد ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ابرہا جو ہے یہ یمن میں حاکم تھا، ملک یمن کا یہ حاکم تھا، اور یہ حبشہ کے حکمران کے ماتحت کام کرتا تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنوایا، چرچ بنوایا، اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ دیکھیے اب آپ حج کرنے کے لیے آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، اب وہاں جانے کے بجائے آپ اس کلیسا میں تشریف لائیے، یہاں طواف کیجیے، یہاں حج کیجیے۔ اس نے اعلان وغیرہ کرایا، بہت اہتمام کیا، لیکن لوگوں کی جانب سے رسپانس نہیں ملا۔ دوسری طرف جب یہ خبر پہنچی اہل عرب کے درمیان، خاص کر کے قریش قبیلہ کے جو لوگ ہیں، جب انہوں نے یہ خبر سنی تو بہت غصہ آیا ان کو، کیونکہ ایک عرصے سے وہ خانہ کعبہ اور جو حجاج ہوتے ہیں ان کی خدمت میں زندگی گزار رہے تھے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ حرکت سنی تو بڑا غصہ آیا، لیکن یمن کافی دور ہے اور وہ ایک حاکم ہے، تو اس کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال لیکن قریش کا ایک آدمی وہ بڑا جذباتی قسم کا ہوگا، بہت غصہ آیا اس کو، اور اس نے کیا کیا، اس نے راتوں رات سفر کیا، یمن پہنچا، صنعاء میں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد کلیسا میں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے اس نے وہاں چاروں طرف غلاظت پھیلا دی، قضاء حاجت کر دی، وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر لی، اس نے پاخانہ کر دیا، اور پاخانے کو کلیسا کے دیوار میں چاروں طرف لگا دیا، یعنی اس میں بے حرمتی کی، یہ ظاہر کیا کہ تمہارا یہ کلیسا قابل احترام نہیں ہے، حرمت والی جو جگہ ہے اور جو گھر ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، اور وہ کر کے واپس آ گیا۔ اب جب یہ حرکت دیکھی اس نے، ابرہا نے، تو اس نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، آگ بگولا ہو گیا، اور پھر معلوم کروایا کہ کس نے ایسا کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا، اس تک خبر پہنچی کہ بھائی آپ کی اس حرکت سے سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں کا ہوا ہے اور سب سے زیادہ غصہ جن لوگوں کو آیا ہے وہ قریش قبیلہ والے ہیں۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ ہی کو ڈھا دیا جائے، جب اس کو ڈھا دیا جائے گا تو لوگ آٹومیٹک اس طرف رخ کریں گے، اور تب میرے کلیسا کا نام ہوگا، یہاں پر حج کرنے کے لیے لوگ تشریف لائیں گے۔ اسی برے ارادے کے ساتھ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی ہاتھی تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس لشکر میں ہاتھی موجود تھا، تو وہ لے کر کے ہاتھیوں کا فوج خانہ کعبہ مکہ کے قریب پہنچا، اور ایک وادی میں پہنچا، وہاں قریش قبیلہ کے کچھ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس کی فوج اور قبیلہ قریش کی فوج میں کچھ جنگ ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کہاں بڑا حاکم ہے، اور یہ قبیلہ والے ہر گئے، قبیلہ والے چلے گئے۔ وہاں عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ دادا ہیں، ان کے کچھ اونٹ جو ہے وہاں چر رہے تھے، تو ابرہا نے ان کے اونٹ پر قبضہ کر لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو اب وہ اس انتظار میں رہا کہ اب عبد المطلب آئے گا اور آ کر کے معافی طلب کرے گا، اس لیے کہ میرا ارادہ وہ جانتا ہے، خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، اور اس کی معمولی سی فوج کو میں نے ابھی شکست دی۔ عبد المطلب آئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی، انہوں نے ابرہا سے کہا کہ ابرہا میرے جو اونٹ تو نے اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ لوٹا دے۔ تو ابرہا نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، کہا کہ اونٹ چاہیے؟ میں تو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں اور تجھے اپنے اونٹ کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، لہذا مجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے، مجھے میرا اونٹ واپس کر دے۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے تو اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کے بارے میں تجھ سے سمجھ لے گا۔ بہرحال اسی اثنا میں کیا ہوا، اس نے اپنے ہاتھی کو آگے بڑھانا چاہا، خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے اس نے ہاتھی کو ہکایا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی ہے کہ اللہ کے حکم سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، وہ جس ڈائریکشن میں خانہ کعبہ ہے وہاں جانے کو تیار نہیں، اس کا رخ اگر اپوزٹ کیا جاتا ہے یمن کی جانب تو وہ تیز دوڑنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا جاتا ہے وہ نہیں چلتا ہے، اس کو نیزے مارے جاتے ہیں، پیچھے سے ضرب لگائی جاتی ہے، لیکن وہ ہلنے کو تیار نہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے چند پرندوں کے ذریعے سے ان تمام
لشکر والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی واقعے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ہے۔ تو پہلی آیت پر ہم نے بات کی۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ تو تھا نہیں، پورے عرب میں یہ خبر جو ہے جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی، یعنی یہ بڑا مشہور واقعہ تھا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، پوری تفصیل سے اس وقت جو نسل موجود تھی اور اس کے بعد والی نسل بھی اچھی طریقے سے واقف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واقعتاً نہیں دیکھا ہے، آپ کی پیدائش یہ فیل کے واقعے کے بعد، یہ ہاتھی والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے الم ترى ای الم تعلم، آپ نے نہیں دیکھا یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سب کو معلوم تھی، یہ بات جو ہے سب کو معلوم تھی۔ اور معلوم نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے۔ عربی زبان میں اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا ہے یا آپ کو معلوم ہے، یہ خبر معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ آگے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا آپ کے رب نے ان کی کوشش کو برباد نہیں کر ڈالا۔ وہ جو لاؤ لشکر لے کر کے آئے تھے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کی اس کوشش کو برباد نہیں کیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور کیسے برباد کیا؟ اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے جو جھنڈ در جھنڈ آئے تھے۔ پرندوں کا ایک جھنڈ نہیں تھا بلکہ متفرق بہت سارے جھنڈ تھے۔ ابابیل کا یہی معنی ہوتا ہے۔ ابابیل عربی زبان میں کسی ایک خاص پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کا معنی ہوتا ہے متفرق جھنڈ میں بہت ساری تعداد میں جو چیز آئے، پرندے آئے، ان کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ رب العالمین نے بہت سارے جھنڈ در جھنڈ، الگ الگ جھنڈ اور الگ الگ گروہ میں بٹے ہوئے پرندے بھیجے، اور ان پرندوں نے کیا کیا؟ ترمیہم، ان پرندوں نے انہیں مارا۔ کس چیز سے مارا؟ بحجارۃ، پتھر سے مارا۔ کیسا پتھر تھا؟ من سجیل، ایسا پتھر، سجیل کہتے ہیں ایسے پتھر کو کہ مٹی کا جو ایسا پتھر کہ جس کو مٹی سے بنا کر کے آگ میں پکا دیا گیا ہے۔ اینٹا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے نا، وہ اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی کو خوب پکا دیا جاتا ہے تو وہ لال ہو کر کے سخت ہو جاتا ہے، اسی کو سجیل کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں وہ جو پتھر اللہ رب العالمین نے بھیجے تھے تو اس مٹی کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ میں پکایا تھا، بہت خطرناک قسم کا وہ پتھر تھا۔ تو اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ جو پرندے ہیں وہ ان کے اوپر پھینک رہے تھے یہ آگ سے پکے ہوئے ان پتھروں کو، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک جانور جب چارہ کھا کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھوسا کہا جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے انہیں اسی کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یعنی بالکل ختم کر دیا۔ جانور جب بھوسا کھا کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیا درگت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ بالکل برادہ بنا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو لے جا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ان پتھروں کے نتیجے میں وہ پتھر جس شخص کے سر پہ پڑتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس کے پشت سے پیچھے سے نکل جاتا، شرمگاہ سے نکلتا، سر پہ وہ پتھر پڑتا اور شرمگاہ سے نکلتا، اور اس پتھر کے نتیجے میں وہ انسان صرف مرتا نہیں، ڈھیر ہو جاتا، ختم ہو جاتا، وہ برادہ بن جاتا۔ وہ جیسے وہ گائے جو ہے چارہ کھا کر کے چھوڑ دیتی ہے، اسی طریقے پر وہ بھوسا کی مانند ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت۔ اور تھوڑا بہت تو فزکس آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یہ سورہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پتھر مارے ان پرندوں نے، اور ان پتھروں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی، صرف مرے نہیں بلکہ بھوسا میں تبدیل ہو گئے۔ تو انسان
بعض اوقات شیطان یہ ذہن میں اشکال ڈالتا ہے کہ ایسا کیسے، اگر پتھر پڑے گا ایک پتھر تو اس پتھر کی وجہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ انسان مرے گا، وہ بھوسا میں تبدیل تو نہیں ہوگا بلکہ مرے گا بھی نہیں، چوٹ آئے گی اس کو۔ لیکن اگر آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ کہ یہاں ترمیہم کہا ہے نا، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے تیر چلانا۔ تیر کیسے چلایا جاتا ہے؟ تیر کو جب آپ چلاتے ہیں تو ایک جگہ ایم لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں پیچھے سے فورس دیتے ہیں، ہے نا، اس فورس کے ساتھ تب آپ تیر چلاتے ہیں تو وہ تیر بہت تیزی کے ساتھ جا کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، پھر وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے اوپر ضرب لگتی ہے۔ اسی لفظ کو اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ جو پرندے تھے وہ ان پتھروں کو ٹپکا نہیں رہے تھے، وہ فورس کے ساتھ پھینک رہے تھے ان پتھروں کو، اور جس طریقے سے تیر جو ہے ٹارگٹ میں جا کر کے لگتا ہے ویسے ہی وہ پتھر جو ہے وہ ان کافروں کو ہٹ کر رہا تھا ٹارگٹ کے طور پہ۔ اور فزکس کا یہ قاعدہ آپ جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہی اس وقت بھی ہوا ہوگا، جس طریقے سے ہمارے زمانے میں یہ پاسبل ہے کہ ہم اگر فورس لگائیں بہت زیادہ اور کسی چیز کی اسپیڈ بہت بڑھا دیں تو اس سے جو ہے نا قوت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے نا۔ فزکس کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ پاور پیدا ہوتا ہے، آپ جتنا زیادہ فورس اور جتنی زیادہ اس کی رفتار بڑھائیں گے اس کے اندر جو ہے طاقت اور قوت بھی اتنی زیادہ پیدا ہوگی۔ جب ہمارے زمانے میں یہ پاسبل ہے تو اللہ رب العالمین اگر اس کام کو کرے تو بھلا یہ ناممکن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہیں سے، وہ ویڈیو نظر کے سامنے آ گئی، فزکس کے اوپر ہی ایک ویڈیو تھی، تو اس میں اس نے یہ بتایا تھا ایک ایسے ہی مطلب یہ کہ سوال اس نے خود ہی کریٹ کیا اور کہا کہ اگر ایسا ہو، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک بہت زیادہ دور لائٹ ایئر دور سے اگر کسی سوئی کو پھینکا جائے زمین کی طرف تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک معمولی سی سوئی نڈل اگر اس کو بہت زیادہ دوری سے پھینکا جائے یعنی فورس کے ساتھ پھینکا جائے تو زمین پہ وہ آ کر کے ہٹ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر نارملی سوچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہے نا۔ بہرحال وہ ہو سکتا ہے راستے میں ہی اس کی جو ہے اس کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے اس سوئی کا، لیکن اگر یہ مان لے کہ نہیں وہ سوئی جو ہے بالکل صحیح سلامت اور زمین تک پہنچتی ہے اسی فورس اور اسی ویلوسٹی اسپیڈ کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ تو اس نے بتایا کہ فزکس کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز میں بہت زیادہ فورس اور بہت زیادہ ویلوسٹی پیدا کریں تو ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں جو پاور پیدا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی پاور بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ اگر ایسا ہو وہ سوئی بہت دور لائٹ ایئر سے پھینکی جائے اور صحیح سلامت اگر زمین تک پہنچ جائے تو زمین نہیں بچے گی، زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے زیادہ یعنی فورس کی وجہ سے اور اس کی اسپیڈ جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر پاور بھی بہت خطرناک قسم کا پیدا ہو چکا ہوگا، تو وہ معمولی سی سوئی ایک پورے زمین کو ختم کر سکتی۔ جب انسانی عقل اتنی دور تک پہنچ سکتی ہے اور انسان ایک اس طرح کی چیز کو پاسبل اپنی عقل کی بنیاد پر مان سکتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین نے کافروں کو عذاب دینے کے لیے ایسے پرندوں کو بھیجا اور ان کے چونچ میں وہ جہنم سے پکایا ہوا پتھر، معمولی پتھر بھی نہیں، وہ پتھر ان کے چونچ میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ ان پتھروں کی وجہ سے ایک پتھر کی وجہ سے ایک کافر ڈھیر ہو جاتا تھا، تو پھر یہ ناممکن کیسے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت یہی معاملہ ہوا ہو، پاسبل ہے، لیکن اس آیت کی یہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ انسانوں کے یہاں اس طرح کے ناممکنات جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے انجام دیے جائے تو ممکن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں کون سی چیز ناممکن؟ یہ سورہ الفیل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قریش پر اور تمام انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ابرہہ اور اس کی لشکر کو برباد کر دیا، کیونکہ اگر اس کو برباد نہیں کیا جاتا تو وہ خانہ کعبہ کو برباد کر ڈالتا، خانہ کعبہ کو وہ ڈھا دیتا، اور اگر خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جاتا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ پھر اس کے بعد بہت سارا نقصان اور بہت سارا فساد زمین میں ہوتا۔ ان فسادات میں سب سے پہلا نقصان اور سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں کا ہوتا وہ
خانہ کعبہ کے آس پاس بسنے والے اس زمانے کے لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ قبیلہ قریش. قبیلہ قریش جو ہے یہ خانہ کعبہ کے آس پاس آباد ہیں، اس زمانے میں تھے، اور وہ نسل در نسل خانہ کعبہ اور جو حجاج حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آیا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ خانہ کعبہ اور حجاج کے خادمین کے نام سے معروف تھے. پورے عرب میں تمام لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے کہ یہ کون ہے بھائی؟ یہ خانہ کعبہ کے خادم، یہ حجاج جو ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے میزبان ہیں. یہ تو بڑی عزت اور بڑا احترام ان کا ہوا کرتا تھا. اور سورہ قریش میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں خانہ کعبہ ہی کی وجہ سے ان کی روزی روٹی کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالی حل کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفیل میں اپنے اس انعام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے دیکھو خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا، کیونکہ اگر خانہ کعبہ کو ڈیمولش کر دیا جاتا، اگر اس کو ڈھا دیا جاتا تو خانہ کعبہ کی وجہ سے جن کی روزی روٹی چلتی ہے اور جن کا اتنا احترام اور اتنی عزت اہل عرب کے درمیان ہے وہ سب ختم ہو جاتا. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. سب سے پہلا احسان تو قریش کے قبیلے کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد تمام انسانیت کے اوپر ہے، کیونکہ بعد میں جا کر کے یہی خانہ کعبہ حجاج کے لیے جو ہے مرکز بنا، اور یہی خانہ کعبہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے. بہرحال تو سورۃ الفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا تذکرہ کیا. اب سورہ قریش میں اپنے اس انعام کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سورہ فیل میں کیا کہا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، ابرہہ کے لشکر سے ہم نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. کیوں فرمائی؟ اب سورہ قریش میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. پہلی آیت دیکھیے، اللہ نے کہا لی ایلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. مانوس کا معنی ہوتا ہے جوڑے رکھنا، انسیت کہتے ہیں نا، لگاؤ کو کہتے ہیں، کسی چیز سے آپ جڑے رہیں. تو اللہ نے کہا لی ایلاف قریش، ہم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، ابرہہ کو برباد کر دیا اس معجزاتی طور پر. تو یہ اس لیے کیا تاکہ قریش مانوس رہیں، قریش لگے رہیں. کن چیزوں سے لگے رہیں؟ اللہ نے کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں وہ سفر میں لگے رہیں. سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر میں لگے رہیں. اصل میں کیا ہے کہ قبیلہ قریش جو ہے یہ ہر سال 2 سفر کیا کرتے تھے قریش کے لوگ، اور یہ دونوں معمولی سفر نہیں ہوتا تھا، یہ بزنس ٹور ہوتا تھا، تجارتی سفر ہوتا تھا. اور اسی سکسیسفل بزنس ٹور کے نتیجے میں ان کا معاشی نظام چلتا تھا. پورا معاشی نظام انہی دونوں بزنس ٹور کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا. ایک سفر وہ رحلۃ الشتاء سردی کے موسم میں کرتے تھے، اور ایک سفر وہ گرمی کے موسم میں کرتے تھے. ایک سفر وہ سردی کے موسم میں کرتے تھے یمن کی جانب. جب مکے میں سردی پڑتی تو یمن چلے جاتے، وہاں کا موسم تھوڑا سا گرم ہوا کرتا تھا. اور جب مکے میں گرمی پڑتی تو وہ شام چلے جاتے، اوپر شام چلے جاتے، ملک شام، سیریا. اس وقت کا سیریا بہت بڑا تھا، وہاں جا کر کے وہ تجارت کرتے، اور وہاں کا اس وقت کا موسم جو ہے ذرا سرد ہوا کرتا تھا. تو جب مکے میں سردی پڑتی تو وہ کہاں چلے جاتے؟ یمن. ریڈ سی کے رائٹ سائڈ میں مڈل میں یہ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس کے نیچے میں یمن ہے، اس کے اوپر میں شام ہے. تو وہ سردی کے موسم میں چلے جاتے یمن. یمن کے علاقے میں اس وقت تھوڑی گرمی ہوا کرتی تھی. اور جب مکے میں سردی کا موسم ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، تو وہ ملک شام چلے جاتے اوپر، اس وقت وہاں ذرا سردی کا موسم ہوا کرتا. تو ان دونوں موسموں میں وہ یمن اور سیریا جا کر کے، شام جا کر کے بزنس کیا کرتے تھے. اور چونکہ وہ خدام بیت اللہ تھے، اللہ کے گھر کے خادم تھے، خانہ کعبہ کے خادم تھے، حجاج کے خادم تھے، میزبان تھے، لہذا پورے عرب میں چاہے وہ یمن کا علاقہ ہو یا مصر کا علاقہ ہو یا ان دونوں کے درمیان سفر کا جو علاقہ ہے، جو راستہ ہے، اس پورے علاقے میں انہیں کسی قسم کے روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور بغیر کسی معاوضے کے پورا پروفٹ لے کر کے وہ اپنے ملک واپس آیا کرتے تھے. یعنی
کیا ہوتا تھا کہ جو تجار ہیں، تجارت کرنے والے، وہ کسی ملک میں جا کر کے تجارت کرتے، پھر وہاں ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. ان لوگوں سے کوئی کچھ نہیں لیتا، بلکہ قبیلہ قریش نے گھوم گھوم کر کے، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، گھوم گھوم کر کے پورے عرب میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم قبیلہ قریش والے ہیں، لہذا ہمارا اگر یعنی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو سفر کرتا ہے، جو ایک گروپ جو سفر کرتا ہے، قافلہ، جزاک اللہ، کبھی کبھی کوئی معمولی سا لفظ ذہن سے اڑ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا پورے عرب میں گھوم پھر کر کے کہ دیکھو اگر قریش قبیلے کا قافلہ سفر کرے تو اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ وہ جو راستے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، باقی قبیلہ والے اگر گزرتے، ان کا قافلہ گزرتا، ڈکیت حملہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر معلوم ہوتا کہ یہ قریش قبیلے کا یہ قافلہ ہے تو وہ ڈاکو حضرات جو ہیں وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے، اور وہ بھی ان لوگوں سے کنارے رہتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے. نہیں یہ قریش اور یہ خانہ کعبہ کے خادم لوگ ہیں، ان لوگوں کو ٹچ نہیں کرنے کا. تو انتہائی امن کے ساتھ، وہ ایسا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ انسان اگر کہیں سفر میں جا رہا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ انسان اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے بالکل فارغ ہونے کے بعد ہی کسی سفر میں جاتا تھا عام طور سے. بلکہ آج سے 200-250 سال پہلے آپ دیکھ لیے، حج کرنے جو لوگ جایا کرتے تھے، بیٹی کی شادی کر دی، پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دیا، یا بتا دیا کم از کم، جو بڑی بڑی ذمہ داری تھی، کسی کا قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا، سب کچھ کرنے کے بعد تب جا کر کے آدمی یہ کہتا تھا اب فارغ البال ہو چکا ہوں، اب ہر چیز بڑی ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں، اب چلتا ہوں حج کرنے کے لیے. کیونکہ حج میں وہ انسان جائے گا، پھر وہ واپس آئے گا کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. سفر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، راستے میں ڈکیت ہیں اور بڑا پرخطر راستہ ہے، تکلیف اور مشقت بھرا راستہ ہے، سمندری ہو یا بری راستہ ہو، دونوں ہی جگہ خطرے ہوا کرتے تھے. لیکن جہاں انسان ایک سفر کرنے سے اتنا ڈرتا تھا، قریش ایک سال میں 2 سفر کرتے تھے، اور وہ دونوں سکسیسفل بزنس ٹور. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور انہی دونوں سفر کی وجہ سے یعنی ان کا پورا معاشی نظام چلتا تھا. ایک بار وہ یمن میں جا کر کے سفر کرتے، وہاں جاتے اور وہاں تجارت کرتے، پروفٹ لے کر کے آتے، اور یہ کون ہے؟ خانہ کعبہ کے خادم لوگ ہیں، ان کا پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. امن کے ساتھ جاتے، امن کے ساتھ آتے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. پھر اس کے بعد شام میں جاتے، وہاں سے بھی خود پروفٹ لے کر کے آتے، ہر سال 2 سفر کیا کرتے تھے. تو یہ کتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے خانہ کعبہ کو بچا کر کے رکھا. تو اگر خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جاتا تو قریشیوں کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک سال میں 2 سفر کر رہے ہیں، اگر خانہ کعبہ ہی ختم ہو جائے جن کی وجہ سے ان کی عزت ہے اور جن کی وجہ سے ڈاکو تک ان کا احترام کرتے ہیں، اگر خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا ابرہا تو نہ خانہ کعبہ ہوتا اور نہ قریش، قبیلہ قریش کی یہ عزت اور ان کا یہ احترام باقی رہتا. چنانچہ یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ رب العالمین کا قریش، قبیلہ قریش کے اوپر. اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ نے اپنے اس انعام کا حوالہ دیا، یاد کروایا ان کو، دیکھو ہم نے اپنے نبی کی پیدائش سے پہلے سے تمہارے اوپر انعام اور احسان نازل کرنا شروع کیا، اور یہ معمولی احسان نہیں ہے، بڑا تاریخی احسان ہے. اس احسان اور اس انعام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ ہم نے ابرہا کو برباد کر دیا، خانہ کعبہ کی حفاظت کی تاکہ تم آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گرمی اور سردی کے موسم میں یمن اور شام کا سفر کرتے رہو، تمہاری زندگی چلتی رہے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا جب ہم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس احسان پر اب تمہاری یہ باری ہے کہ تم شکر ادا کرو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی حفاظت کریں. غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب کی حفاظت کریں، کیونکہ یہاں جس احسان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس احسان کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے نا. خانہ کعبہ ہے تو قریش ہے، خانہ کعبہ ہے تو ان کے اوپر ان کا یہ احترام اور ان کی یہ عزت پورے عرب میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی احسان کا حوالہ دیا کہ جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت اور تمہارا اتنا احترام ہوتا ہے، اس گھر کے بنانے والے اللہ کی عبادت کرو. شکر کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان توحید قائم کرے.
شرک اور شرک کے تمام تر انواع سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. یہ شکر کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو زبان سے آپ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس گھر کا رب اللہ ہے. یہ تمام انعامات اللہ کی جانب سے. عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ سمجھ لے گا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، بارش برسانے والا، کائنات چلانے والا، تمام تر قدرت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی سے کام لیتے تھے. تو اللہ نے کہا اب ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے دین اسلام کے ساتھ اور شریعت اسلامیہ دے کر کے، لہذا اب اس گھر کے رب کے شکر کے طور پہ توحید قائم کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے رب کی خالص اور تنہا عبادت کرو. اور مجھے یاد آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں عبادت کا تذکرہ ہے وہاں عبادت سے مراد توحید ہے، توحید الوہیت. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یعنی تنہا صرف اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور اس گھر کے رب کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. جس رب نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا، بھوک کی حالت میں ان کو کھلایا. خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا ہے، پورا نظام پورا سسٹم ان کا انہی دونوں سفر کے اوپر ڈیپینڈنٹ. تو اللہ نے یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے ان کے اس سفر کو جاری رکھا. یہ در حقیقت ان کے بھوک کا انتظام ہے، ان کی غذا کی فراہمی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو اللہ نے کہا الذی اطعمہم من جوع. اس رب کی عبادت کرو جس نے، انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کرے کہ جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا. وآمنہم من خوف. اور خوف کے ماحول میں انہیں امن عطا کیا. خوف کا ماحول کون سا ماحول؟ سفر والا خوف کا ماحول، جہاں انسان سفر کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے اور زندگی میں 2-3 مشکل سے سفر کرتا ہے. قبیلہ قریش والے انتہائی امن و سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ سال میں 2 سفر کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے کہا الذی آمنہم من خوف الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں اس خوف کی حالت میں امن و امان کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق بخشی. یہ اللہ کی جانب سے. لہذا ان دونوں صورتوں کا آپ نے تعلق دیکھ لیا. یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں. ان دونوں صورتوں سے کئی باتیں معلوم ہوتی سبق کے طور پہ. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ پر حکمت ہوتا ہے. کوئی بھی فیصلہ اللہ کا کسی کے بھی حق میں، چاہے انسان کو وہ فیصلہ اچھا لگے یا برا لگے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بالخصوص اگر اللہ رب العالمین کے شعائر کی بے حرمتی کی جائے، شعائر یعنی خصوصیات، دین اسلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ خانہ کعبہ دین اسلام کی امتیازی خصوصیت، قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسی طریقے پر نماز، یہ قربانی، یہ تمام چیزیں دین اسلام کی خصوصیات ہیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے ان دونوں صورتوں سے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے دین کی جو یہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کو شعائر کہتے ہیں، اگر ان کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور بدلہ لیتا ہے. ابرہہ سے اللہ نے بدلہ لیا نا. ابرہہ نے خانہ کعبہ جو اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ایک دلیل ہے، اس کو ڈھانے کے لیے اس نے ارادہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کر ڈالا. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوں تو اس کے شکر کا جو طریقہ ہے، جو جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں میں، یا شکر کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں میں سب سے پہلا اہم اور بڑا تقاضا یہ ہے، عظیم تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں توحید قائم ہو، شرک اور شرک کی تمام قسموں سے انسان دور ہو، انسان کی زندگی میں عبادت دکھائی دے
عبادت جتنی نعمتیں انسان کی زندگی میں ہوں اتنی ہی عبادت بھی ہو. اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، سورہ نصر کی تفسیر میں بھی بتلایا آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی، چنانچہ ان کے شکر کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عبادتیں کی، اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ دیکھنے والا انسان تعجب کرتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اتنی لمبی نمازیں کہ پیر میں ورم آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے؟ یہ میرا شکر ہے، یہ ایک بندے کا شکر ہے، میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں توحید پیدا ہو، شرک سے انسان دور ہو، اور توحید پیدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادات میں اضافہ ہو. یہ یاد رکھیے کہ انسان عبادات سے جتنا زیادہ جڑے گا توحید انسان کی اتنی مضبوط ہوگی. اور باضابطہ علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے توحید. اور میں نے ایک درس بھی دیا ہے خواتین میں 2-3 سال پہلے شاید آپ کے یہاں الفرقان میں، توحید کو مضبوط کرنے کے طریقے یا ایسے ہی کچھ ہے. اس میں وہ درس اگر آپ سنیں گے تو آپ کو میں نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مختصر میں، کہ انسان واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا جس قدر اہتمام کرتا ہے توحید اس کی اتنی مضبوط ہوتی جاتی. پھر اس کے بعد حرام کردہ امور کے ساتھ ساتھ جو حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ چیزیں ہیں ان سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اس کی توحید اتنی مضبوط ہوتی جاتی. اور انسان اس کا اپوزٹ کر لیجئے، انسان حرام کے قریب جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے توحید اتنی کمزور ہوتی چلی جاتی. فرائض و واجبات سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی توحید اتنی کمزور ہوتی چلی جاتی. تو توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان عبادات میں لگے، اپنا تعلق اللہ رب العالمین کی عبادت سے بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید پر زندہ رکھے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.